اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ کون؟ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے، گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اور فقط نسبت کا جیسے ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسے ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ سبحان اللہ۔ بس جب یہاں آ رہا تھا تو سوچا کہ کچھ اور بولوں گا، جب پہنچا دیکھا اب ٹھنڈ اتنی بڑھ گئی، مگر پھر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا ذکر جمیل سنا تو دل میں یہ خیال آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت میں بھی پیش کر دوں، تاکہ حضور غوث پاک کے ثنا خانوں میں، نام لیواؤں میں اس ادنا فقیر کا بھی نام درج کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے حضور غوث پاک کے مبارک منقبت سے محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث اعظم، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو،
غوث اعظم ہو نور صلی اللہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اور سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم مجھ کو پرواز جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے آپ کے زیر پا ہے ہر ولی آپ کے زیر پا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں. تمہاری زبانوں پر اگر میرا نام آتا ہے تو وہ بھی میرے چاہنے سے آتا ہے. کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو وہ اس وقت یاد کرتا ہے
جب میں چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مجھے میرا ذکر نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہتا. اس وقت اگر ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور غوث پاک خود چاہ رہے ہیں اور یہ انہی کے چاہنے سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی توجہ جو ہے ہم پر اس وقت ہے کہ حضور غوث پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنا ذکر ہمارے لبوں سے کروا رہے ہیں. ورنہ ان کے ذکر کا حال تو یہ ہے کہ انس و جن فرشتے اولیاء کاملین ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے اپنے مراتب کو بلند فرماتے ہیں. یہ غوث پاک کے ذکر کا حال ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے فائدہ اسے ہوتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ مقدس بارگاہ ہے کہ ہر ولی آپ کے زیر پا ہے. ہر ولی آپ کے زیر پا ہے. ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے. آپ نے دین زندہ کیا ہے. آپ نے دین زندہ کیا ہے. ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے. میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم. میری کشتی جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. فاصلوں کو خدا را مٹا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. اور وجد میں آئے گا سارا عالم. وجد میں آئے گا سارا عالم. وجد میں آئے گا سارا عالم. وجد میں آئے گا ہم جب پکاریں گے یا غوث اعظم. وجد میں آئے گا جب پکاریں گے یا غوث اعظم. وہ نکل آئیں گے جالیوں سے. وہ نکل آئیں گے جالیوں سے. اور قدموں میں گر جائیں گے ہم. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو بنا دو. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو. جالیوں پر ہے جم گئے. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو. غوث اعظم ہم سب کی بگڑی اسی
شب بنا دو جاریوں پر نگاہیں جمی ہے جاریوں پر نگاہیں جمی ہے. غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی ماند اگر ماند شب دیگر نمی ماند. حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ شعر کہ غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی ماند. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا غلام، ان کا ماننے والا مصیبت بے بس ہو جائے، مصیبت میں آ جائے، پریشان حال ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اور اگر ایسا ہوا، اچھے میاں فرماتے ہیں اگر ایسا ہوا، پہلے تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی وہ پریشانی صرف شب بھر کے لیے ہے. اگر وہ غوث پاک کا سچا ماننے والا ہے تو دوسری رات اس کی وہ پریشانی باقی نہیں رہے گی. وہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مفتی رحمت علی صاحب نے اتنے واقعات حضور غوث پاک کے بیان کیے ہیں. خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے میرے اوپر کھول دیے، اور ہر ایک دروازے کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. ایسے 70 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے مجھ پر کھولے. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا. پہلے تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ سن لیجیے. غوث پاک فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو قاف سے قاف تک سب کچھ جانتا ہے. قاف سے قاف تک سب کچھ جانتا ہے. فقیر وہ ہے چھوٹی قاف سے بڑی قاف تک پہنچا ہوا. غوث پاک حضور سے عرض کی حضور اس سے مراد کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ کن سے قیامت تک سب کچھ جانتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے. اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی کہ غوث پاک کا عقیدہ اولیاء کاملین کے لیے ایسا ہے، فقیر کے لیے ایسا ہے، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق غوث پاک کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اور ایک فقیر کے علم کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کے متعلق ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک قطرے کا علم حضور غوث پاک کو عطا کیا ہے. ہر ایک قطرے کا علم حضور غوث پاک کو عطا کیا ہے. اور کیوں نہ عطا ہو کہ خود احمد الکبیر رفاعی سید الاولیاء فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ایک ہاتھ میں شریعت کا دریا اور ایک ہاتھ میں حقیقت کا دریا. یہ جسے چاہے اس میں سے چلو بھر کے پانی پلائے. تو جب حقیقت اور شریعت اور معرفت کے دریا حضور غوث پاک کے ہاتھوں میں ہے تو یہ تو دنیا کا پانی ہے. اس کے متعلق اگر حضور غوث پاک نہ جانے تو کون جانے گا؟ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا. بہت پرانا نہیں ہے، ابھی 100-125 سال ہوا ہے. مجھ سے یہ بات روایت کی حاجی گلزار چودھری نے جو اس وقت
90-95 کے قریب عمر میں ہوں گے. کشمیر میں میرا جانا ہوتا ہے, وہاں پر رہتے ہیں. ان سے یہ بات روایت کی ان کے والد نے, اور اس واقعے کو دیکھنے والوں میں ان کے والد موجود تھے. معاملہ ایسا ہوا کہ کشمیر کا جو راجا تھا رنجیت سنگھ یا ہری سنگھ, تو اس وقت نوراتری کے دن شروع تھے, اور اس وقت کشمیر میں مادر کفار کو کھانا منع تھا. 9 دن کافروں کی ماں ہوتی ہے نا, اس کو کھانا منع تھا, پابندی تھی. اس راجا رنجیت سنگھ نے ایک بہت بڑا کچھ جانوروں کو اس نے پالا تھا. اس میں اس نے ایک شیر کے جوڑے کو بھی رکھا تھا. شیر اور شیرنی کا ایک جوڑا موجود تھا. وہ وہاں پر موجود تھا کیونکہ نوراتری کے دن تھے, اور خود ہی اس کا پابندی تھی کہ اپنی گائے کو کیسے کھلاتا, اپنی شیر اور شیرنی کو کیسے کھلاتا. اتفاق سے اس محل کے سامنے سے اس نے ایک چرواہے کو جاتے ہوئے دیکھا. چرواہے کو جاتے ہوئے دیکھا. 7 دن تک اس کے شیر اور شیرنی نے کچھ کھایا نہ تھا. چرواہا بکریاں لے کر جا رہا تھا محل سے. اس نے جب دیکھا تو اس میں ایک بکرا جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آیا. اس نے یہ کہا کہ یہ دور سے کہ وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ شیر کو کھلایا جائے. بہرکیف پہنچنے کے بعد انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ یہ بکرا جو ہے ہمیں دے. اب اس نے منع کر دیا کہ میرا سارا ریوڑ لے لو, مگر یہ بکرا تو میں نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ بکرا حضور غوث پاک بڑے پیر دستگیر کی نیاز کا خاص ہے. یہ میں نہیں دوں گا, یہ میں نہیں دوں گا. بڑے پیر دستگیر کی نیاز کا یہ بکرا ہے, اس کو میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے, راجا کا حکم ہے. کہا کسی کا بھی حکم ہو, یہ بڑے پیر کی نیاز کا خاص ہے, یہ نہیں. میرا سارا ریوڑ لے لو, مگر اس بکرے کو نہیں دے سکتا. سپاہیوں میں اور اس چرواہے میں بحث ہونے لگے. بادشاہ اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ معاملات ہوئے ہیں. اس نے وہیں سے حکم دیا کہ چرواہے کو اس کے ریوڑ کے ساتھ میں محل میں لے کے آیا جائے, دربار میں حاضر کیا جائے. حاضر کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرا سارا ریوڑ لے سکتے ہیں, مگر وہ بکرا جو ہے وہ نہیں دے سکتا میں. وہ 11ویں والے پیر کا بکرا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا یہ 11ویں والے پیر کون ہے؟ کہا کہ یہ بغداد میں ہمارے بہت بڑے سمراٹ ہیں جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے. کہا کہ وہ کرتے کیا ہے؟ کہا مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس نے راجا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کتنے سال ہو گئے, کتنے سال کے ہیں؟ کہا کہ ان کا وصال ہو کر تو 700 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. تو بولے اب بھی مدد کرتے ہیں؟ ہاں اب بھی مدد کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے, اب تو اسی بکرے کو جو ہے وہ میں لوں گا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ 11ویں والے پیر تیری مدد کیسے کرتے ہیں. چونکہ بادشاہ راجا کا حکم, اب اس کے آگے عاجز بات ہو گئی. اب 7 دن کا بھوکا جوڑا شیر اور شیرنی کا. راجا نے حکم دیا کہ ایک میدان میں, کھلے میدان میں اس شیرنی کو جو ہے وہ
اور شیر کو جو ہے وہ لایا جائے، اس کے چاروں طرف سے جالیوں کا انتظام کیا جائے، جالیوں کے باہر عوام کھڑے ہو تاکہ دیکھیں کہ بھوکا شیر وہ بھی 7 دن کا ہو تو وہ اپنے شکار پر کیسے جھپٹتا ہے اور کیسے وہ اپنا شکار کرتا ہے۔ بہرکیف لوگوں کا ایک ہجوم ہوا، دوسرے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوئے۔ اب یہ چرواہا دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ بڑے پیر، میں نے تو آپ کے نام کا یہ رکھا تھا، اب آپ ہی مدد فرمانے والے ہیں۔ شیر کو اور شیرنی کو پنجرے میں لایا گیا، لوگ چاروں طرف سے کھڑے تھے، بیچ میں اس بکری کو رکھ دیا گیا، بکرے کو۔ اب جیسے ہی شیر اور شیرنی کے جوڑے نے، بھوکے جوڑے نے اس بکرے کو دیکھا تو زور زور سے دہاڑی مارنے لگے، چلانے لگے۔ لوگ جمع ہیں کہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ راجہ بھی خود جو ہے وہ اپنے مکمل عوام کے ساتھ اور اپنے فوج کے کچھ اہم احباب کے ساتھ وہاں پر موجود، سارے لوگ نظارہ دیکھنے کے لیے۔ اب شیر کے پنجرے کا دروازہ ایک طرف سے کھولا گیا، شیر باہر نکلا، بکرا بیچوں بیچ میدان میں کھڑے، ایک دہاڑ اس نے لگائی اتنے زور سے کہ لوگوں کے کلیجے کانپے، اور ایسا آگے بڑھا ہے، جھپٹا ہے کہ ابھی اس کو کھا لینا۔ دوڑتے ہوئے شیر بکرے کے قریب گیا۔ اب جیسے ہی بکرے کے قریب جانا تھا، اب شیر نے بکرے پر کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ بکرے کے ارد گرد جو ہے ایک چکر لگایا اور پھر بکرے کے قدموں میں اپنے سر کو رگڑنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بکرے کے سر قدموں پہ اپنے سر کو رگڑنے لگا اور وہیں پر جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ بکرا اپنے اطمینان میں کھڑا ہے۔ اب لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ راجہ سے اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ راجہ کہتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ 11ویں والے پیر کا کمال ہے، کیونکہ 7 دن کا بھوکا شیر اپنے شکار کو پائے اور شکار نہ کرے اور ایک چکر لگا کے اس کے قدموں میں سر کو رگڑے اور بیٹھ جائے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ میں کوئی مانے نہ مانے، میں 11ویں والے پیر کو مان گیا، میں مان گیا۔ وزیروں نے کہا کہ اور میں دل ہی دل میں 11ویں والے پیر کے دین کو بھی قبول کر چکا۔ اب وزیروں نے کہا کہ بادشاہ یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے، شیرنی کو بھیجو دیکھ کر۔ بادشاہ نے کہا چلو تمہاری دل کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ شیرنی اندر سے دہاڑ رہی تھی، اس کو کھولا گیا، وہ بھاگی، اس نے بھی اسی طرح سے بکرے کا ایک چکر لگایا اور پھر اپنے سر کو اس کے قدموں میں رکھ دیا اور رگڑنے لگی۔ تو یہ غوث پاک کا تصرف کہ ان کی طرف ایک جانور منسوب ہو جائے تو غوث پاک اس جانور کا بال بھی باقا ہونے نہیں دیتے۔ تو ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم غوث پاک کے ماننے والے، غوث پاک کے مرید، غوث پاک کا نام لینے والے۔ نام لے کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ امداد کیسے ہوتی ہے۔ غوث پاک کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو غوث پاک کی عطائیں کیسی ہوتی ہیں۔ غوث پاک کا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت میں غوث پاک کو یاد کرے تو حضور غوث پاک کو اپنے سامنے دیکھے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں سچا قادری وہ ہے کہ مصیبت اس پر آ جائے
اور وہ غوث پاک کو یاد کرے تو غوث پاک کو سامنے دیکھے، بشرطے کہ سچے قادری بنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ تصرف کا یہ عالم ہے، تو ہم نے قادری سرکار کا پٹا اپنے گلے میں باندھا ہے۔ وہ غوث پاک جن کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرے چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا، کون سے غوث پاک وہ ایسے تصرف والے کہ کوئی ولی کسی سلسلے سے وابستہ وہ ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک غوث پاک کا فیضان اس پر نہ ہو۔ ولایت غوث پاک کی در پر در کی کنیز ہے۔ غوث پاک جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ تو ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اور غوث پاک کی عطا کا عالم یہ جب نوازنے پر آتے ہیں کسی کو تو ان کے نام لیوا کو غوث پاک کا نام لے کر دیکھو سچے دل سے، جب وہ نوازنے پر آتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اس کو نواز دیا بلکہ غوث پاک کی نوازشات پشتہنی ہوتی۔ آپ نے تعریف کی تھی، ساتھ ساتھ پشتیں جو ہیں غوث پاک کی جو ہے فیضیاب ہوتی ہیں۔ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ امام سلسلہ برکاتیہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عطائیں ایسی ہوئی کہ حضور صاحب البرکات کو غوث پاک کی طرف سے بشارت ہوئی تھی حضرت ابو علی شاہ قلندر کے ذریعے کہ یہی پیام یہی رسالہ، واقعہ بہت طویل ہے، کہیو برکات ماں رہنے والا۔ وہ بشارت کیا تھی کہ برکت اللہ تیرے خاندان میں 7 کتب ہوں گے۔ تو ایک کتب تو خود صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشق مارہنوی، اور پھر آپ کی اولاد میں 6 کتب اور ہوئے۔ تو یہ غوث پاک کی عطا کہ صاحب البرکات کو نوازا تو صرف صاحب البرکات 6 پشتیں اور جو ہے وہ قطبیت سے نوازی، اور پھر بھی ولایت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضور غوث پاک کی عطا۔ حضور تاج الشریعہ کے وصال سے پہلے ایک مفتی صاحب نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا، مفتی شہزاد صاحب، اور دیکھا کہ جوانی کے عالم میں ہے۔ انہوں نے خواب میں ہی حضور غوث پاک سے پوچھا مولانا اختر رضا خان ازہری کا معاملہ کیسا ہے؟ تو حضور غوث پاک خواب میں فرماتے ہیں اختر رضا کا معاملہ عروج پر ہے، اختر رضا کا معاملہ عروج پر ہے، وہ اس لیے کہ اس کے دادا احمد رضا نے میری بڑی تعریف کی، اس کے دادا احمد رضا نے میری بڑی تعریف کی ہے۔ تو یہ غوث پاک کی عطائیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ایسی عقیدت رکھو اور ایسے مضبوط قادری بن کر رہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ واقعی یہ غوث پاک کا غلام ہے۔ غوث پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جو پکا سنی ہو، جو دیوبندی وہابیوں کے ساتھ میں کوئی رشتہ نہ رکھے، وہ غوث پاک کا غلام۔ کیونکہ غوث پاک کی عادت کریمہ میں حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ذکر فرماتے ہیں، غوث پاک کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بد مذہبوں پر آپ نے لکھا ہے شدید الغضب، بہت سختی فرمانے والے تھے۔ آپ نے رافضیوں سے شیعوں سے مناظرے کیے ہیں غوث پاک نے۔ تو غوث پاک کا سچا قادری وہ ہوگا جو بد مذہبوں سے، وہابی دیوبندی رافضیوں سے، صلح کلیوں سے دور رہے گا، وہی غوث پاک کا سچا ماننے والا۔ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک جو پسند ہے وہ کرے گا، وہی غوث پاک کا سچا ماننے والا۔ یہ نہیں کہ مندر کے گھنٹا اور مسجد کی اذانیں سب برابر ہیں، یہ نہیں۔ 72 جہنمی اور 1 جنتی اہل سنت و جماعت۔ سنی اور شیعہ ایک ہو سکتے نہیں ہو سکتے،
دیوبندی وہابی اور سنی ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. سنی وہ کہتا ہے سب غلط ایک ہی صحیح، وہ سنی ہے. وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دودھ اور پانی اور تیل کو کتنا بھی ملایا جائے وہ ایک نہیں ہو سکتا. رات بھر آپ ملاتے ہیں وہ پانی اور تیل کو، کبھی پانی تیل میں نہیں ملے گا اور تیل پانی میں نہیں ملے گا. اسی طرح سے سنی اور بد مذہب کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے. تو ایسے سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، سنی پکے سنی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹی ٹی ایس، ٹناٹن سنی بنو. اور جب حضور کی عظمتوں کی بات آئے تو کے ایس بننے میں بھی کم مت کرنا، خوکار بننا، مگر پلپلا سنی بن کر مت رہنا. سلح کلی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہ سب سے بڑا خراب ہے، اس سے سب سے زیادہ دھوکا نہ. نیت مطہرہ کی پابندی کرنا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بد مذہب کو اگر آتے ہوئے دیکھو تو راستہ تبدیل کرو. غوث پاک کی یہ تعلیمات ہے. جو پیر اور جو مولوی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آج سب کو لے کر چلنا چاہیے، تو ان کے لیے خاص ہے غوث پاک کو پڑھیں. ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں پہننے سے اور کمر تک بال رکھنے سے کوئی پیر نہیں بنتا. غوث پاک کی زندگی کو دیکھو، ایک کام خلاف شرع نہ تھا. غوث پاک کی وہ زندگی تھی، ایک کام خلاف شرع نہ تھا، شریعت کے خلاف ایک کام نہیں تھا. غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو جائے غوث پاک سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا. اور غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے کہ ایک دن میں ایک رات میں 500 فتاوے لکھتے تھے، 500 فتاووں کے جواب، اور بیک وقت چاروں مسلک سے فتوے دیتے تھے. یہ علم کا عالم. تو کوئی کہتا ہے آج کل ایک نیا معاملہ چلا ہے، کچھ جاہل پیروں نے یہ نکالا ہے کہ مولویوں کی لائن الگ ہے، ہم صوفی لوگ ہیں. ارے غوث پاک سے بڑا صوفی کوئی آ ہی نہیں سکتا. غوث پاک سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ اور غوث پاک کی زندگی دیکھو کہ اپنے وقت ان کے وقت میں ان جیسا کوئی عالم تھا نہیں. یہ غوث پاک کے علم کا عالم کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء ان سے جو ہے وہ ان کی طرف رجوع فرماتے تھے، مسائل کو دریافت کرنے میں، مسائل پوچھنے میں ان کی طرف جاتے تھے. تو یہ لوگوں کو پاگل بنانا چھوڑ دو، اور لوگ بھی ایسوں کے پیچھے نہ جائیں جو شریعت کو الگ کہیں، بلکہ شریعت مطہرہ وہ عظیم نعمت ہے کہ شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے. نوری میاں فرماتے ہیں شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے. بغیر بال کے، سید الطائفہ فرماتے ہیں بغیر بال کے جو ہے مانگ نہیں آ سکتی. گنجے پہ سر پہ جو ہے کتنی بھی مانگ نکالو، ساری رات مانگ نکال کر سر پھاڑ دو گے، مانگ نہیں نکلے گی. شریعت درخت ہے اور طریقت اس کے پھل ہے، بغیر درخت کے پھل نہیں ملتے. تو طریقت کی باتیں کرنے والے ایسے پیروں سے بھی بچیں جو تمہیں شریعت سے دور لے جائے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں کہ جو مسلک اعلی حضرت کے خلاف آپ کو جو ہے انجام دلائے. کیونکہ مسلک اعلی حضرت کوئی اور چیز نہیں ہے. مسلک اعلی حضرت ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے. حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں رشتہ داری کرنے والے کوئی بولے کہ حضور کے آج وقت کی ضرورت ہے، دیوبندی وہابیوں کے ساتھ میں مل جاؤ، وقت کی ضرورت ہے، یہ ہو نہیں سکتا. سمجھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا تو ہم ان کے چاہنے والے کیسے کر سکتے ہیں؟ سنی وہ ہے جو اپنے بزرگوں کے طریقہ پر چلے. ہر چیز میں آج ایک نئی چیزیں آئی ہے، لوگ کہتے ہیں رخصت پہ عمل کرو، رخصت پہ عمل کرو. ارے سارے رخصت پہ عمل کریں گے تو عظمت والا باقی کون رہے گا؟ اور اگر باقی رہنا ہے تو عظمتوں پر عمل کرو. حضور امام حسین نے کر کے بتایا
کہ رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت کو پر عمل کیا، اسی لیے آج حسین بھی زندہ اور حسینیت بھی زندہ. سبحان اللہ. یزید مرا اور یزیدیت بھی مر گئی. تو یاد رکھو، ایسے پکے حسینی بنو، حضور غوث پاک کے نظریات کو اپناؤ. بد مذہبوں کا ایک معاملہ یہ بھی چلا ہے کہ ذبیحہ لوگ کھاتے ہیں، تو ایسوں سے بھی بچو. شریعت کے معاملے میں کسی کی جو ہے وہ رعایت مت کرو. شریعت وہ ایسی تلوار ہے جو حسب نہیں اور حسب اور نسب نہیں دیکھتے. اس کے زد میں جس کی گردن آئے گی وہ سب کو کاٹتی چلی جائے گی. وہ شریعت ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ سید صاحب نے کوئی چیز کر دی، کوئی غلط بات کہہ دی تو سید صاحب کے لیے وہ چیز معاف ہے. نہ، شریعت سب کے لیے یکساں. ایک سید کے لیے بھی شریعت کا وہی حکم جو ایک غیر سید کے لیے ہے. تو شریعت مطہرہ پر سختی سے قائم رہنا مسلک اعلی حضرت یہی ہے کہ تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. یہی مسلک اعلی حضرت ہے. ٹناٹن سنی بن کر رہنا. یہ ٹھنڈی آپ کو زیادہ لگ رہی ہوگی، مگر اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، وہ قوت پیدا کرو. غوث پاک کے ماننے والے ہیں. غوث پاک کا ماننے والا جو ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جائے. آج ہم اپنا تسلط جما دیا ہے نا، جو آج بھاگ جمی ہے، سب ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا. فکر نہ کرو. غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان. ارے جو غوث پاک قیامت میں ہمیں نہیں کے ہاتھ میں ہمیں دے دیں گے. مودی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہندوستان سے نکال کر دکھائے. سمجھے؟ وہ سارے دلے اور دلال مل کر بھی جو ہے وہ سنیوں کو نہیں ہٹا سکتے. ویسے بھی مود پی پی کے جینے والے کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ 90 لیٹر پیو، 90 روپیہ لیٹر پیو یا 100 روپیہ لیٹر پیو، پیتے تو موتھی ہو. پتنجلی کا پیو یا اس کا پیو، نصیب میں موت ہے تو وہی پیو گے تو وہی بکو گے. ہمارا مقابلہ کیا کریں گے؟ ہمارے سروں پر غوث پاک کا غریب نواز کا ہاتھ ہے. ہمارے سروں پر مخدوم اشرف کا ہاتھ ہے. ہمارے سروں پر غریب نواز کا ہاتھ، سید سالار مخدوم اشرف سمنانی کا ہاتھ ہے، صاحب البرکات کا ہاتھ ہے، نوری میاں کی پشت پناہی ہے، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ ہے، مخدوم ماہیمی کا ہاتھ ہے، سید علی میرا داتار کا ہاتھ ہے، خواجہ جمال الدین دانا کا ہاتھ ہے، اولیاء کاملین کی پشت پناہی ہے. مفتی اعظم ہمارے سروں پر ہے. حضور تاج الشریعہ کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے. ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے. تو ہمیں کون کیا نکال سکتا ہے؟ ڈرو کسی سے نہیں. سمجھے؟ جس دن یہ خوف نکل گیا نا کہ ہمارے سرکار ہمارے لیے کافی ہے، اس دن ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. بس سچے مسلمان، ایسے مسلمان کہ واقعی مسلمان بن کر دکھا. ڈرو صرف اللہ سے، ڈرو صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو. کیونکہ اگر موت نصیب میں ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر جینا نصیب میں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. سنیوں ایسے بنو، اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کرو. آج ہم نے اپنے دین کو چھوڑا اس لیے دوسرے ہم پر حاوی ہو گئے.
اپنے آپ کو مسلمان بن کر دیکھو، پھر دیکھو ساری دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی یار، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسلمانوں، ہندوستان وہ سرزمین ہے کہ جو ہمیشہ امن و شانتی کا گہوارہ رہا۔ آج آپ سچے مسلمان بن جاؤ، پھر دیکھو اس سرزمین پر پھر سے امن و شانتی لہرائے گی۔ غوث پاک کے سچے عاشق بن کر دیکھو، غوث پاک غریب نواز کے سچے عاشق بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ ساری بہاریں تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ایسے بنو، سنی صحیح العقیدہ بنو، سچے عاشق رسول بنو، اور ایسے بنو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوران گفتگو اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے۔ بریلوی ہے، بریلوی جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، نہ مودی سے ڈرتے ہیں، نہ یوگی سے ڈرتے ہیں، نہ امت شاہ سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے دلوں سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، جس کا چرچا جس کا عام ہے، رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل دگل گئے، رضا ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل دگل گئے۔ وہابی کی وہ چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، وہابی کی چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، بچانا جس کا کام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں۔ جو ویڈیوگرافی کر رہے ہوں وہ ویڈیوگرافی نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا سب سے زیادہ عذاب تصویر نکالنے، کھینچنے اور کھینچوانے والے، یعنی تصویر بنانے اور بنوانے والے پر کیا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے اور بنوانے والے۔ جو یہ حرکت کر رہے ہیں فقیر قادری اس سے بیزار ہے، میرا موقف وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ کا ہے، ہم اس کو ناجائز و حرام کرتے ہیں۔ رضا سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، رضا سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ کرم ہے اہل بیت کا اے فیض غوث پاک کا، کرم ہے اہل بیت کا اے فیض غوث پاک کا، جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا
لقب ہے جس کا ازہری زمانے میں جو چھا گیا، وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا۔ لقب ہے جس کا ازہری زمانے میں جو چھا گیا، وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا۔ وہ جس طرف نکل گیا علاقہ اس کا ہو گیا، یہ جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 ہندوستان غریب نواز کا، نہ چوروں کا نہ راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا، نہ چوروں کا نہ راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا۔ ارے 400 سال کی فرعون کی حکومت باقی نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 400 سال والی حکومت کو باقی نہ رکھا، تو یہ 11 سال میں سمجھ رہا ہے کہ سب کو ختم کر دوں گا۔ ارے غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکے، تمہارے باپ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان کو اٹھاؤ گے؟ یا رسول اللہ۔ 11 سال میں، ان 11 سالوں میں لوگوں نے دیکھا کہ جس سے اپنی بیوی نہیں سمجھ سکی وہ حکومت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم جیسے دلوں کا کام نہیں ہے حکومت سنبھالنا، حکومت دو ہمارے ہاتھ میں، ہم بتاتے ہیں حکومت کیسے چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بتائیں گے کہ زندہ باد زندہ باد۔ 800 سال حکومت کی، اسی 800 سے 1000 سال کی ہماری تاریخ ہے۔ ارے 1000 سال میں کوئی مخالف نہیں ہوا تھا اور امن و امان قائم تھا، اور 10 سال میں سارا امن ختم کر دیا۔ تو یہ حکومت کرنا تمہارا کام نہیں، اور نہیں ہوتا بیچ بیچ کے تو سب کچھ کھا گئے ہو ہیں۔ تو اب تم سے ہوگا کیا؟ وہی کام کرو جو زندگی میں پہلے کرتے تھے، چائے بیچتے تھے، وہی کام کے رہو، چائے بیچو، حکومت کو نہیں چلاؤ۔ ارے حکومت چلتی ہے میرے غریب نواز کے قدموں کی برکت سے۔ تم تو کٹ پتلیاں ہو، اصل بادشاہ سرکار غریب نواز ہے۔ ارے اب تک تو انہوں نے رکھا ہے، جس دن ان کی رعایا کو تکلیف دینا شروع کرو گے نا، تیرے تختے کو پلٹ دیں گے۔ انشاءاللہ اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے، اور آن قریب وہ سارے اس کے دلے جو ہیں وہ سب دیکھیں گے کیسے حکومت کا تختہ پلٹتا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، وہ ہم اس سرکار مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس ناری اندرا کی حکومت میں کہا تھا کہ جب پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھسی بنایا جا رہا تھا، نسبندی کی جا رہی تھی، تو مولوی دیوبندی مولوی قاری طیب نے نسبندی یعنی کھسی کرنے کا جواز کا فتویٰ دے دیا تھا۔ پوچھ لو کہ دیوبندی کہاں گئے، جو سب کو جو ہے وہ پہلے تو فتویٰ حرام کا، اور جب حکومت کی جو ہے وہ سختی ہوئی تو کہنے لگا نہ دیوبندی ہمارے ادھر تو نسبندی جائز ہے، کھسی بننا جائز ہے، نامرد بننا جائز ہے۔ کہاں گئے وہ فتوے، کہاں چھپاؤ گے؟ ارے تم تو حکومت کے بکے ہوئے دیوبندی وہابی، تم کیا ہمارا مقابلہ؟ حکومت کی بولی میں حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ کیا ہم سنیوں کا مقابلہ کریں؟ ارے ہم سنی وہ ہے کہ ہمارے آقا حضور مفتی اعظم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ نسبندی حرام، بد کام، بد انجام۔ حکومت نے پریشر کیا، اس ناری اندرا نے پریشر کیا جائے کہ وہ حکومت گرفتار کر لے گی۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلے گا اگرچہ حکومت کو بدلنا پڑے۔ تو ہم ان مفتی اعظم کے ماننے والے، ان سرکاروں کے ماننے والے ہیں جو اشاروں سے
اٹھنے کی ضرورت نہیں، اشاروں سے حکومتوں کو بدلتے ہیں. اور زمانے نے دیکھا، اس کے بعد میں الیکشن ہوا، اندرا ہاری تھی. ہم ان سرکاروں کے ماننے والے ہیں. 72 کربلا میں تھے تب بھی وہی جیتے تھے. 22,000 کے لشکر کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اور آج ہر جگہ 72 کے چرچے ہو رہے ہیں. تو ہم ان سرکاروں کے ماننے والے ہیں. تو لہذا سنی مسلمان اپنے آپ میں مضبوط رہنا. دیکھو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو سرکاروں کی مدد تمہارے لیے کیسے آتی ہے. سمجھے؟ تو ایسے سنی پکے مسلمان مانو تو سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے، اور وہ ہندوستان جس کے تعلق سے، اور یہ وہ ہندوستان ہے کہ اولیاء کاملین کی سرزمین ہے. یہ ہندوستان مدینۃ الاولیاء ہے. اسے آباد کیا ہے اللہ کے ولیوں نے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ کوئی کیا نکال سکتا ہے. ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ مرتے ہیں تب بھی اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں، بہہ کے جاتے نہیں ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش یہیں پر رہتے ہیں. ہم ایسے محبت کرنے والے ہیں اپنی زمین سے. تو ہم سرکاروں کے چاہنے والے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان کے تعلق سے شاعر کہتا ہے، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ حاجی علی و ماہم وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے. ان سب کی چوکھٹ سے بٹتا ہے جام عرفان. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان. یہی پیالہ حضرت بھی ہے اور یہی ماں رہا ہے. عبد واحد کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے، شاہ اختر کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے. حامد و ابراہیم رضا و ریحان ملت بھی یہی، نوری میاں کی نوری کرن سے روشن سب کا چہرہ ہے، نوری میاں کی نوری کرن سے روشن. مفتی اعظم کا ہر ایک سنی پر ہے احسان. یہ ہے خواجہ کا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.